إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کئی خطبات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور مقام اور ان کے ایمان کی دفاع پر، ان کے اعمال کی دفاع پر ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ کہ وہ اعتراضات، وہ شبہات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر پیش کیے جاتے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ جہاں تک عقیدے کی بات ہے کہ صحابہ کرام مغفور ہے، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے وارث و حقدار ہے، ان کے کسی عمل پر باس یا جرح جائز نہیں ہے، ان سے معاملہ درگزر والا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، ان کی خیر حسنات تعریف اور توصیف، اس کا ذکر ہو، اس کی شہرت ہو، تاکہ آنے والی نسل، آنے والے لوگ اہل ایمان ان کی قربانیوں سے، ان کی خدمات سے آگاہ بھی ہوں اور ساتھ ان کے بارے میں ان کے دل صاف اور ستھرے ہوں۔ وہ لوگ قابل ذکر تھے، وہ لوگ کردار کے غازی تھے، اور ان کی اسلام کی لیے حیثیت اور قربانی اور خدمات
اس کو بیان کیا جائے، اور جو آنے والے اعتراضات ہیں ان کا رد اور دفاع موجودہ حالات میں ضروری ہو گیا ہے، تاکہ جو ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے اور جن واقعات کی بنیاد پر پیدا کی جا رہی ہے ان کی جو حقیقت ہے اس کو عوام الناس کے سامنے کھول دیا جائے۔ آج کے خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کی ذات پر خاص کر جو مشہور الزام ہے اس کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جمعے کے مختصر وقت میں ایک ہی یہ الزام جو آپ کی ذات پر ہے اس کی دھلائی اور صفائی ہو جائے تو اور کئی الزامات جو اس کے اندر یا اس کا جز ہے یا اس کے اندر داخل ہے وہ اب خود ہی ختم ہو جائے۔ اور جب اعتراضات یا الزامات کا رد اور دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں پیش ہو تو کوشش ہوگی کہ انتہائی سادہ سے الفاظ میں عام فہم پہلے اس اعتراض کو پیش کر دیا جائے پھر اس کا رد کیا جائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ کفار کی طرف سے انبیاء پر اور آپ کے اصحاب پر جو اعتراضات آئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا اور پھر اس کا رد اور اس کی حقیقت بھی واضح کی۔ اسی انداز کی روشنی میں صرف ایک آنے والا جو اعتراض ہے اس کا رد کرنا چاہوں گا تاکہ زیادہ بات پھیلے نہ اور بات ذہن میں رہے۔ دوسرے جو آنے والے اعتراضات ہیں وہ آئندہ خطبات میں اس کی تفصیل بفضل اللہ تعالی آتی رہے۔ آج ایک مشہور اعتراض ہے جسے واقعہ قرطاس کہا جاتا ہے، حدیث قرطاس، واقعہ قرطاس۔ اس کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بہت بھاری اعتراضات رافضیوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جمعرات کا دن تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری یہ ایام تھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی وفات مبارک سوموار کے دن ہوئی اور یہ واقعہ جمعرات کا ہے، تو گویا آپ کی موت مبارک سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس میں بخار کی شدت اور نبی کا جو بخار ہوتا ہے اس کے بارے میں الگ حدیث موجود ہے کہ یہ 2 بندوں کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بخار کی شدت کس قدر ہو۔ ایک بندے کا جو بخار ہے جہاں تک اس کا
درجہ حرارت پہنچتا ہے جس سے آگے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، موت کے آغوش میں چلا جاتا۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کا بخار جو ہے وہ 104 تک پہنچ گیا، 105 تک پہنچ گیا، 6-7 تک تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ یہیں تک بخار پہنچتا ہے اور یہ بندے کا اخیر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بخار جو ہوتا ہے وہ 2 بندوں کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کی حدت اور شدت آپ خود اندازہ کریں کہ آپ نے اس بخار میں مختلف کنوؤں سے پانی منگوایا اور اپنے اوپر فرماتے تھے کہ میرے اوپر پانی بہایا جائے، مجھے نہلایا جائے، مجھے ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کے سر مبارک پر پانی کی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہے اور آپ کے سر مبارک درد کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کا سر پر پٹی باندھی ہوئی اور یہ 13-14 دن کا بخار ہے، یعنی بخار آئے ہوئے آپ کو تقریباً 10 دن ہو چکے تھے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ جو بیماری کے ایام میں واقعات ہیں ان میں سے سب سے اہم واقعہ، بڑا واقعہ یہ ہے۔ جمعرات کا دن ہے، یہ حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں موجود ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 مقامات پر اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ہر مقام پر کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل واقعی جو اپنی صحیح میں بیان کی ہے، ذرا اس پہ توجہ فرمائیں۔ جس اعتراض کو بیان کیا جائے اور حل کیا جائے، میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جوان بالخصوص اور طلباء ان اعتراضات یا اس جواب کو یا اس رد کو بڑی توجہ سے اپنے ذہن اور دماغ میں اٹھانے کی کوشش کریں گے اور پھر زندگی بھر یہ بات ازبر رہنی چاہیے، حفظ رہنی چاہیے، یاد رہنی چاہیے، اور اس کم از کم اس اعتراض پر آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے اور تسلی اور تشفی ہر دوسرے بندے کی کرنا آپ پہ واجب اور ضروری ہے۔ واقعے کی طرف آپ غور فرمائے کہ جمعرات کا دن ہے، بخار کی حالت کیفیت آپ نے سن لی۔ اس حدیث کے راوی جو ہے، جتنے بھی اس کے طرق یا جتنے مقامات پر بھی یہ حدیث آئی ہے، اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے ساتھ رشتے میں وہی تعلق ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے۔ دوسرا دمادی و رشتہ وہ الگ حیثیت ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، سیدنا عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا اس حدیث کی روایت جو ہے، اس حدیث کی جو حقیقت ہے، اس واقعے کے جو عینی شاہد اور راوی ہے، وہ اہل بیت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دن جمعرات کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ کچھ لوگ سے مراد
بیماری کے عین حالت اور کیفیت میں لازم امر ہے کہ حضور کے پاس اکٹھے ہونے والے یا ایک اپنے ماحول طرف دیکھ لے، ان حالات میں بیمار شخص کے پاس کون کون ہوتے ہیں؟ اکثر اغلب یہی ہوتا ہے یا گھر والے یا انتہائی قریبی لوگ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ موجود ہیں جس میں صراحت جو حدیث میں ہے وہ اہل بیت کی ہے کہ اہل بیت آپ کے پاس، گھر والے آپ کے پاس موجود ہے، اور ساتھ ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کی صحیح البخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر بھی موجود ہے۔ اب اس کو ذرا اس انداز میں لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، وہ تو موجود ہی ہیں کیونکہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عمر اور کچھ لوگ جن کا ذکر آگے حدیث میں ہے اہل بیت حضور کے پاس موجود، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے اصحاب حضور کے پاس آ جاتے تھے، چند لمحات بیٹھتے، خیریت دریافت کرتے، کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور پھر اٹھ جاتے، حضور سے اجازت لیتے اور صاحب آ جاتے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں سے بیماری کے ایام میں جاری۔ تو اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخار کی اس شدت اور تکلیف میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، کاغذ اور قلم لے آؤ۔ یہ ہے وہ واقعہ قرطاس قلم دوات والا واقعہ۔ فرمایا قلم اور دوات منگواؤ، لے آؤ۔ جو الفاظ ہے پوری امانت دیانت کے ساتھ ان کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، جتنے افراد بیٹھے تھے، سب کی موجودگی میں بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی کی طرف اشارہ کیے، بغیر کسی کے تخصیص کیے، فرمایا کاغذ قلم لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی تحریر لکھوا دو جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو۔ یہ حضور کا فرمان، نام نہیں لیا کہ کون لائے، اور جائے کون، کہاں سے لائے، یہ ذکر نہیں کیا، مطلقاً یہ بات فرمائی ہے سب کے لیے کہ کاغذ قلم لے آؤ، منگواؤ یا لے آؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ایک مرتبہ۔ اب پورے لوگوں میں سے جو بیٹھے تھے حضور کے آس پاس، ان میں سے کوئی بھی اٹھا نہیں، گیا نہیں، جا کے قلم لے آئے، دوات لے آئے۔ یہ ہے حضور کا حکم کہ جاؤ کاغذ قلم لے آؤ، لیکن موجود افراد میں سے، موجود اصحاب میں سے، موجود اہل بیت میں سے کوئی شخص نہ اٹھا اور نہ گیا۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ صحیح البخاری میں محفوظ اور موجود ہے، کوئی بھی نہیں گیا۔ اب اس پر تعلیق جو ہے، یہ اس کی جو حقیقت ہے، جو اعتراض ہے، جو شبہ ہے، جو الزام ہے، اس کی طرف آپ ذرا توجہ کریں، اور پھر اپنی امانت اور دیانت مطابق آپ کا ضمیر خود کہے گا کہ یہ کسی خاص بوجھ کی وجہ سے ایک شخص پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔
حکم عام ہے، جاؤ کاغذ قلم لے آؤ. جیسے غالباً میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ ایک مجھے پانی لا کے دو، آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے تو وہ بات پوری ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا. آپ میں سے کوئی بھی نہ جائے تو پھر کسی ایک خاص بندے پر الزام نہیں لگ سکتا، یا کوئی ایک بندہ ایسا موجود ہو جس کو آپ نے پانی لانے کے لیے، خدمت کے لیے، انتظام کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ جو حکم ہے یہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، یہ اسے کہا جا رہا ہے جو اس سے متعلقہ کام سر انجام دیتا ہے. تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ حکم کس کو ہے؟ خادم کو ہے، جو انتظام کر رہا ہے، جو لاؤڈ سپیکر درست کر رہا ہے، جو پانی لاتا ہے، دیتا ہے، پوچھتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. اگر نام نہیں لیا تو پھر اگر آپ خیال بھی کریں، قیاس بھی کریں، اجتہاد بھی کریں تو اس کے بارے میں کریں کہ اس کو آرڈر تھا. آپ سارے کہیں گے یار پانی مانگتے رہے، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ حق آپ کا، ذمہ داری آپ کی. تو کیا ایک روایت ہے، ایک درایت ہے، عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، سوچ ہے کہ یہ کس کو آرڈر ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ اس پہ غور فرمائیں. حکم تھا عام، گیا کوئی بھی نہیں، لایا کوئی بھی نہیں، حکم عام تھا، سب کو تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ، میں ایک تحریر لکھوا دوں تاکہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. اب کوئی بھی نہیں گیا. اگر مطلقاً بات دیکھی جائے تو حکم سب کو ہے، اور اگر آپ کہیں گے نہیں کسی خاص کو حکم ہو سکتا ہے، وہ بندہ خود سمجھے کہ یہ حکم کس کو ہے، تو پھر ذرا غور کرتے ہیں کہ حضور کی تحریریں، حضور کے سیکرٹری، حضور کی باتیں لکھنے والے جب حضور لکھوایا کرتے تھے تو کون تھا جو تحریریں اور معاہدے اور خطوط لکھتا تھا؟ اگر وہ اس محفل میں موجود ہے تو پھر حکم کس کو ہے؟ انہیں. اصل میں یہی وہ اصل بات ہے کہ ہمارے لیے، اہل و سنت کے لیے، ساری شخصیات واجب الاحترام، واجب الاکرام. ہم نے ہر ہستی کا دفاع کرنا، جو کہ مغفور ہے، جنتی ہیں وہ لوگ، بخشے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو ہم نے اس کا ذکر نہیں کرنا، اس کا دفاع کرنا ہے. اور دوسرا فریق جو ہے اس کے لیے اہل بیت کی چند شخصیات تو واجب الاحترام ہیں اور باقی نہیں. جب اس کے دل میں باقی شخصیات کا غصہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ناراضگی ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس کے لیے ان پر جرح کرنا آسان ہے، کیونکہ اس کا ایمان کا تقاضا ہے ان پر جرح کرے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ساری شخصیات کا احترام کریں. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو پھر مسئلہ بڑا آسان تھا، سمجھنا بھی آسان تھا، آسانہ بھی سمجھانا آسان تھا، اور کوئی بندہ دوبارہ اس پر اعتراض کرنے کی ہمت اور جرت بھی نہ کر سکتا. لیکن ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جسے اعتدال کا، جسے ایمان کا ہے، کہ ہمارے لیے سب سانجھے، محبت میں، ایمان میں، عقیدت میں، پیار میں. اس لیے ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں. ادب احترام سامنے، اپنی جنت، اپنی مغفرت، اپنی بخشش سامنے، اپنی محبت، اپنی عقیدت، ان ہستیوں کا مقام اور شان سامنے. کسی ایک ہستی کے خلاف دل میں میل و کچیل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم احترام میں خاموش رہتے، ان چیزوں کو اچھالتے نہیں، بیان نہیں کرتے. وگرنہ اگر کسی ہستی و شخصیت پر ایمان اور محبت نہ ہو، بولنا کون سا مشکل ہے، دلائل تلاش کرنا کون سا مشکل ہے. ایک شخص کافر ہو، مسلمان نہ ہو،
اس کو نہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہ ہو اور اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں، ان کے خلاف ذرا خطبہ دیں، تو کیا مواد قرآن اور حدیث میں موجود نہیں؟ اس کو مرضی کا پیش کرنے کا، جو مرضی اس کو وہ جو ہے خلاف اور چڑھاتا رہے اور جو مرضی بیان کرتا رہے، کیا وہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان نے وہ پھسلایا تو کیوں پھسلایا؟ جب رب نے ساری جنت فری کی تھی تو پھر کیوں کھایا؟ جب رب نے روکا تھا تو پھر کیوں قریب گئے؟ پھر آپ باہر نکالے گئے تو پھر کیوں نکالے گئے؟ پھر اتنا عرصہ روتے رہے تو کیوں روتے رہے؟ تو کیا 1 گھنٹہ خطبہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ان سارے واقعہ کے باوجود جو قرآن میں ہے، اب ہم کھڑے ہیں، ادھر کافر کھڑا ہے، وہ باس کر لے آدم علیہ السلام کی شان پر، ان کے مقام کے خلاف، ان کی عزت کے خلاف، ان کی عظمت کے خلاف، ان کی عصمت کے خلاف پورا خطبہ اور تحریر لکھ دے، اور ہم دوسری طرف کھڑے ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سب کچھ قرآن میں ہے لیکن آدم پھر بھی معصوم، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے، محبت ہے، عقیدت پیار، یہ معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ تو نبوت کا معاملہ ہے اور یہ تو اہل بیت اور صحابیت کا معاملہ ہے۔ تو جس بندے نے باس کرنی ہو، باس کرنا کون مشکل ہے؟ جرا کرنی ہو، جرا کون سی مشکل ہے؟ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر کوئی مواد یا دلائل نہ ہو۔ مسئلہ تو ایمان کا ہے، مسئلہ تو اپنے ایمان کی سلامتی کا ہے۔ تو سیدنا عمر، سیدنا علی، اہل بیت یہاں سارے موجود، کاغذ قلم لے آؤ، حکم عام تھا۔ پہلی بات سمجھ آ گئی، کسی خاص کو حکم نہیں تھا، جو اٹھ کے چلا جاتا قلم دواد لے آتا، حکم رسول پورا ہو جاتا۔ جب ایک چلا جاتا، عام جو حکم تھا سب کی طرف سے یہ بات عمل ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو، کوئی گیا نہیں، کوئی اٹھا نہیں۔ اگر آپ یہ خیال کریں کہ یہ حکم کس کو ہو سکتا ہے، انتظامیہ کے تحت یا ذمہ داری کے روشنی میں، سیکرٹری کون تھا، لکھا کون کرتا تھا، حضور کس سے لکھواتے تھے، یا اس کو سمجھنا ہو تو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک افسر کے پاس، اعلیٰ عہدیدار کے پاس 2 4 5 10 بندے وہاں کی اس کے دفتر میں بیٹھ، آپ کوئی کام کہتے ہیں، ان بندوں کو کوئی چیز آپ نے، افسر نے، صاحب نے لکھ کے دینی ہے، اس کا پی اے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو کاغذ چاہیے یا قلم چاہیے تو وہ کہے گا مجھے کاغذ قلم دیں تاکہ میں ان کے لیے کچھ لکھوں، یا لکھوا دو، یا یہ لکھے، کاغذ قلم پکڑے اور لکھے، نام نہ لے، صرف یہ کہ کاغذ قلم لے آئے اور لکھے، میں لکھواتا ہوں۔ تو بتلاؤ یہ مہمان کو حکم ہے یا ان کے سیکرٹری کو؟ نام نہیں لیا، حکم سیکرٹری کو ہے، پی اے کو ہے، جو ذمہ دار ہے، جو لکھتا ہے۔ اب ذرا دل کھولے، سینہ کھولے، حضور کی تحریریں کون لکھا کرتا تھا؟ حضور کا سیکرٹری کون تھا؟ حضور کے معاہدے جب مجلس لگی ہوتی تھی تو کون لکھا کرتا تھا؟ کیا صحیح البخاری میں صرف یہی واقعہ موجود، یا اور کوئی حدیث و واقعات موجود نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ معاہدے اور تحریریں نہیں لکھی؟ جاؤ ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ صدیق موجود ہے، سیدنا عمر موجود ہے، سیدنا علی موجود ہے، دیگر اصحاب موجود ہے، 1450 صحابہ موجود ہے۔ حضور نے کفار سے معاہدہ لکھنا ہے، فرمایا لے آؤ کاغذ قلم تاکہ یہاں معاہدہ لکھا جائے۔ مجھے بتاؤ صلح حدیبیہ کا معاہدہ سارے صحابہ کی موجودگی میں لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ، حضور کے سیکرٹری تو علی پاک، حضور کے معاہدے لکھنے والے تو علی پاک، تحریریں لکھنے والے علی پاک۔
حضور جو لکھواتے تھے جہاں علی ہوتے تھے پھر کون لکھتا تھا؟ علی پاک۔ تو سینا علی موجود ہے، معاملہ گھر کا ہے۔ مجھے بتاؤ باہر کا بندہ گھر میں کاغذ قلم لے آئے گا یا گھر والا لائے گا؟ حکم عام ہے کاغذ قلم لے آؤ۔ جو اس کے پردے کے اندر چھپا ہوا ہے ذرا اس کو واضح کیجیے، کاغذ قلم لے آؤ۔ سیدنا علی موجود ہے، ہر حضور گئے، حجرہ عائشہ صدیقہ گئے، یہ کہتے ہیں کہ عمر پاک کیوں نہیں لائے کاغذ قلم؟ اعتراض یہ ہے کہ حضور کاغذ قلم منگواتے رہے، سیدنا عمر کیوں نہیں لائے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور جب قلم کاغذ منگوایا تھا تو سیدنا علی پاک کیوں نہیں لائے، تو بتاؤ اس کا کیا جواب؟ حکم کس کو ہے؟ حق کس کا ہے؟ پھر آگے پوچھئے کہ لکھوانا کیا تھا؟ لکھوانا کیا تھا یہ پوچھی۔ جس طرح یہاں نہ کاغذ قلم لانے میں سیدنا عمر کو اندر لے آئے زبردستی، نام نہیں ہے، ان موجودگی کا ذکر ہے لیکن حکم ان کو نہیں، لیکن نام یہ عمر کا لائے۔ تو ایسے ہی یہاں اندر کی بات خود کھولیے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، عمل رسول میں نہیں، حضور سے ساری زندگی کسی اشارے اور کنایے کی بنیاد پہ نہیں، خود اندر کا وہ بغض رافضیوں کا بولا۔ کہتے ہیں حضور لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی پاک ہوں گے تو لہذا قلم کاغذ منگواتے رہے، صحابہ لائے نہیں۔ ذرا آپ سوچے کہ لکھوانا کیا تھا؟ بقول ان کے سیدنا علی کی خلافت کاغذ قلم کون لے آتے؟ سیدنا عمر۔ مجھے بتائیے کیوں؟ خلافت لکھوانی کس کی ہے؟ سیدنا علی کی۔ تحریریں کون لکھتے تھے؟ سیدنا علی۔ گھر کس کا ہے؟ حضور کے اپنا گھر ہے، اہل بیت میں سے سیدنا علی ہے، ان کے حق میں لکھوانا ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا عمر کیوں جائیں کاغذ قلم لانے کے؟ بھائی تحریر میرے حق میں، کاغذ قلم آپ لے آئے، کیوں؟ کوئی قانونی، کوئی قرآنی، کوئی حدیثی کوئی دلیل ہو کہ حق سیدنا عمر کا تھا، وہ کاغذ قلم لے آتے، وہ کیوں لاتے؟ حکم ان کو تھا، نام ان کا لیا، ان کے بارے میں لکھنا تھا، ساری چیزیں ایک بھی ایسی نہیں۔ اگلی بات اس سے آگے تھوڑا سا چل، ایک حدیث جو ہوتی ہے نا اس کی وضاحت کے لیے اگر دوسری حدیث مل جائے، مثلا ایک حدیث مطلق ہے، مجمل ہے، مبہم ہے، تفصیل سے نہیں ہے، تفصیل سے نہیں ہے، وضاحت سے نہیں ہے، اور اسی واقعے کی تفسیر کے لیے کسی اور حدیث کی کتاب میں ایک حدیث آ جائے جو اس کی تشریح کر دے تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو یہ بات ذرا کھولتے ہیں، حکم کس کو تھا؟ مسند احمد ہے، حدیث پاک موجود ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ تو پہلی حدیث پڑھی ہے، اس کا راوی آپ کو یاد ہے عبداللہ ابن عباس۔ یہ دوسری حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، پہلی صحیح البخاری کی تھی، یہ مسند احمد کی ہے، اس کے راوی سیدنا علی ہے۔ خود فرماتے ہیں حضور کے گھر میں ہم تھے، حضور نے فرمایا اے علی جاؤ قلم دوات لے آؤ، میں لکھوانا چاہتا ہوں، میں کچھ لکھوا دوں۔ حدیث ہے، سیدنا علی خود فرماتے ہیں، مسند احمد ہے، اس حدیث کی وضاحت سراد کر رہی ہے، تخصیص ہو رہی ہے۔ نام کس کا تھا؟ حضور نے تو نام لے لیا ہے یہاں پر،
ایک حدیث کو بیان کرتے ہو دوسری کو چھپاتے کیوں؟ کیا امانت دیانت علمی یہی ہے؟ سینا علی کا نام لیے، اے علی جاؤ کاغذ قلم دوات لے آؤ، یا اس طرح سمجھ نہیں آئی؟ کوئی ایک حضور کی زندگی کا واقعہ بتلاؤ یا عمر علی صدیق عثمان موجود ہوں اور حضور کی تحریر عمر نے لکھی، حضور کی تحریر تو علی پاک لکھی اور نام موجود ہے علی جاؤ۔ اور آج کے بعد آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، کاغذ قلم منگوایا حضور نے نام لے کے، کس سے؟ سیدنا علی سے۔ یہ مسند احمد پہ نام کی تخصیص موجود ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافضیوں کے نشانے پہ کیوں آئے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوتی ہے، نشانے بناتے ہیں جب۔ سیدنا عمر نشانے پر کیوں آئے؟ جب حضور نے فرمانا کاغذ قلم لے آؤ، گویا سیدنا علی سے فرمایا دوسری روایت کی روشنی میں۔ تو جب سیدنا علی گئے نہیں، کوئی صحابی گیا نہیں، کوئی اٹھا نہیں، کوئی اہل بیت میں سے اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں، تو حضور نے دوسری مرتبہ نہیں کہا۔ حالانکہ حضور کی زندگی پاک میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، بات دہراتے تو 3 دفعہ دہراتے، کوئی حکم دیتے تو 3 دفعہ کہہ دیتے، بات کرتے تو 3 دفعہ کہتے، بات خطبے میں سمجھ نہ آتی تو حضور 3 بار دہراتے بات۔ اب کی عادت مبارکہ، یہ انداز گفتگو تھا حضور کا، انداز تکلم تھا حضور کا، لیکن یہاں حضور دوسری مرتبہ نہیں بولے، سیدنا عمر بول پڑے۔ بس یہاں سے نشانہ بنانا رافضیوں کی نشان۔ سیدنا عمر بولے، فرمایا قال عمر رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، حضور پر بیماری کی شدت ہے، حضور پر بخار کا غلبہ ہے، شدت ہے اور تکلیف ہے حضور کو، غلبہ الوجع، حضور پر بیماری کی تکلیف کی شدت ہے۔ وَعِندَكُمُ الْقُرْآنُ، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب لکھی ہوئی کافی ہے۔ یہ حضور نے، یہ سیدنا عمر نے کہہ دی کہ حضور پر بخار کی شدت، تکلیف کی شدت ہے، بخار کا غلبہ ہے، تمہارے پاس اے اہل بیت قرآن موجود ہے۔ پھر ساتھ فرمایا حسبنا، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، جو کچھ آج تک آپ نے لکھوایا وہ کافی ہے، ہمارے پاس دین ہے۔ جب کتاب کا لفظ جو اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہوتا، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی نے لکھوائی ہو، ہمارے پاس دین موجود ہے، شریعت موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تحریریں جو آپ نے آج تک لکھوا دی وہ موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین آج سے پہلے کئی دن مہینے مکمل ہو چکا، دین آپ لکھوا چکے، پہنچا چکے، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ سیدنا عمر نے یہ فرمایا۔ جب سیدنا عمر نے یہ فرمایا تو حدیث بخاری میں واختلف اہل البیت، فرمایا اہل بیت نے آپس میں اختلاف، صحابہ نے نہیں، انہوں نے اہل بیت، واختصموا، اور جھگڑا پیدا ہو گیا اہل بیت کے درمیان۔ واضح حدیث میں لفظ ہے، اختلاف کس میں ہوا؟ سیدنا عمر کے جملے کے بعد اختلاف کس میں ہوا؟ سیدنا عمر کے جملے کے بعد اختلاف کس کے درمیان جھگڑا ہوا، باتیں ہوئی، اونچی آواز میں باتیں کی گئی، وہ اہل بیت۔ اہل بیت کے افراد جتنے گھر میں موجود تھے وہ 2 گروہوں میں تقسیم، 2 حصوں میں۔
بعض اہل بیت نے یہ کہی، ان لوگوں میں سے کسی نے یہ بات، کئی لوگوں نے کہی، کتنے بیٹھے تھے وہ آپس میں الجھے، جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اور ان لوگوں نے کہا احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احجر احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں شروع کا جو حمزہ ہے احجر یہ نہیں ہے، صرف ہے حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات میں حجرہ کے الفاظ کے بجائے یحجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ہے جو وجہ اختلاف ہے، وجہ تنازع ہے۔ کہتے ہیں سیدنا عمر نے یہ بات کہی، سیدنا عمر نے کیا فرمایا؟ غلبہ الوجع، حضور پر درد کا غلبہ ہے، تکلیف کا غلبہ ہے، بخار کا غلبہ ہے۔ آگے سے لوگوں کے درمیان، اہل بیت کے درمیان دو گروہوں میں ایک گروہ نے کہا، کیا کہا؟ حدیث میں ہے کہ ان میں سے ایک نے فقالوا احجر رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کر رہے ہیں جو بخار کی تکلیف میں، شدت میں، بخار انتہا کو پہنچ جائے تو آج منہ سے مبارک سے جو آج خود باتیں نکلتی ہیں، کیا وہ نکل رہی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا حضور کی زبان سے وہ باتیں نکل رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، حضور وہ باتیں نہیں کر رہے۔ حاضر رسول اللہ، یہ جو حمزہ ہے اسے استفہام انکاری کہا جاتا۔ لو جناب گرامر کتاب کیا معنی ہوگا؟ حضور وہ باتیں نہیں کر رہے کہ حضور کی بات کو چھوڑ دیا جائے، حضور وہ باتیں نہیں کر رہے، سمجھو، استفہموا، سمجھو، حضور وہ باتیں نہیں کر رہے جو بیماری کی شدت میں کی جاتی ہے، وہ باتیں حضور نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور وہ باتیں کر رہے ہیں جو غلبہ بخار میں کی جاتی ہے، بالعموم بندے کرتے ہیں۔ فرمایا وہ باتیں حضور نہیں کر رہے۔ حضور سے صحابہ نے، اہل بیت نے ان الفاظ کی، اس بات کی، اس غلبے کی، شدت کے اندر ہونے والی باتوں کی نفی کی ہے، اس بات نہیں کیا۔ رافضیوں نے اس کے معنی کو، مفہوم کو بدل کے اس بات میں لے گئے کہ حضور نعوذ باللہ بخار کی شدت میں ویسے منہ سے بولی جا رہے ہیں، حضور کو ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ نے کہا اللہ کی پناہ، صحابہ نے ایسا، اس قول کو سیدنا عمر کی طرف منسوب کیا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، سیدنا عمر نے نہیں کہا، فقالو، سب جو یہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا احجر رسول اللہ، حضور شدت بخار میں باتیں نہیں کر رہے، نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، کاغذ قلم لے آنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں نہیں، حضور غلبہ ہے، شدت میں ہے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ بات ٹھیک نہیں کر رہے، فرمایا حضور تکلیف میں ہے، اس وقت حضور کو تکلیف مزید نہیں دینی چاہیے۔ بعد نے کہا نہیں، حضور کے سے کچھ لکھوا لینا چاہیے، وہ جو فرما رہے کاغذ قلم دے آؤ۔ جب یہ باتیں اونچی ہوئی اہل بیت کے درمیان، آوازیں بلند ہوئیں، تو حضور بخار کی شدت کی وجہ سے فرمایا فقوموا عنی، مجھ سے ذرا ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، باہر نکل جائے، میرے پاس نہ بیٹھ۔ حضور نے سب کو باہر نکالا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس میں سیدنا عمر کو مورد الزام ٹھہرایا۔
کہ سیدنا عمر کا قلم نہیں لے آیا اور حضور سے فرمایا کہ یہ ویسے ہی نعوذ باللہ وہ الفاظ نہیں کہے جا سکتے جو رافضی کہتے ہیں یہ حضور ہذیان نعوذ باللہ کر رہے ہیں. کیا مانا؟ ویسے جو بخار کے اندر بندہ کوئی بے تکی باتیں پک پک کرتا ہے، یہ الفاظ سیدنا عمر کی طرف منسوب کیے. اللہ کی پناہ، سیدنا عمر نے یہ بات نہیں کہی. سیدنا عمر نے صرف یہ بات کہی کہ حضور پر تکلیف کی شدت ہے، آپ کو اس وقت یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. ہمارے پاس تحریر قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہیں جو ہمیں گمراہ نہیں کرے گی. لن تضلوا ما تمسکتم بہما ترکت فیکم امرین، ہمارے پاس وہ موجود ہے. اہل بیت نے کہا نہیں حضور کوئی شدت تکلیف میں کوئی فضول بات تو نعوذ باللہ نہیں ہو رہی، لانی چاہیے قاض قلم. بعد نے کہا اہل بیت میں سے نہیں سیدنا عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں تکلیف دینی چاہیے. کچھ اہل بیت عمر کی رائے سے متفق تھے، کچھ اہل بیت اپنی رائے یہ پیش کر رہے تھے. اب جس کی رائے کو آسمان پر حضور نے پسند کیا وہ رائے کون سی ہے یہ تلاش کرنی. رائے دو. اب جو رائے پسندیدہ ہے سن لیجئے، وہ محمد مصطفیٰ نے یہ فرما کے کہ آپ باہر چلے جائیں. اب جو کہہ رہے ہو کاغذ قلم لے آؤ، نہیں، فرمایا وہ رہنے دے. والذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، جس کی طرف اب تم مجھے میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں لکھواؤں، اس سے بہتر سوچ کی طرف میں جا چکا ہوں. آپ یہاں سے اٹھ جائیں. وہ بہتر سوچ کون سی تھی؟ پتہ ہے سیدنا عمر کون تھے؟ سیدنا عمر کس رائے کو کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ نے آسمان پر اور زمین پر محمد مصطفیٰ نے قبول کیا ہے. سیدنا عمر کی موافقات ہیں وحی کے ساتھ، جو بولتے تھے وہ آسمان سے وحی کی صورت میں نازل ہوتا تھا. ذرا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں جو صحیح البخاری میں. سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم صحابہ میں بیٹھے تھے، آپ بغیر بتلائے اٹھے اور بیٹھ گئے. صحابہ انتظار کر رہے کہ حضور آ جاتے ہیں، بغیر بتلائے گھر تو تشریف لے نہیں گئے، مسجد نبی سے باہر نکلے ابھی آ جاتے ہیں. گھر جاتے تو بتلا کے جاتے، نہ آنا ہوتا بتلا کے جاتے کہ آپ جائیں میں تو جا رہا ہوں. لیکن حضور بتلائے بغیر اٹھے اور بات تشریف لے گئے. آ جاتے ہمیں بیٹھنا چاہیے. جب کافی دیر گزر گئی صحابہ پریشان ہوئے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے حضور کو، اٹھو تلاش تو کرے حضور کدھر تشریف لے گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں سارے صحابہ تلاش کو نکلے، میں بھی تلاش میں نکلا. ایک باغ قریب تھا مسجد نبی کے، اس باغ میں داخل ہوا، مجھے حضور مل گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ، پار صحابہ بڑے پریشان ہیں، سارے تلاش میں نکل پڑے، میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا، میں نے تلاش کر لیا. حضور نے فرمایا جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ میں باہر جاؤں گا، سب کو لے آؤں ادھر؟ فرمایا نہیں، یہ میرا جوتا مبارک لے جاؤ تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ حضور پاک کو یہ مل کے آیا. یہ میرا جوتا ساتھ لے لو اور باہر نکلو، جو ملے اس کو جنت کی بشارت. جو تجھے ملے نا، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ تجھے ملے، اس کو کہہ دینا کہ حضور فرمانا جس نے خلوص سے دل کے ساتھ کلمہ اسلام پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. جاؤ جا کے بتا. سیدنا ابو ہریرہ نے جوتا حضور کا نالے پاک اٹھا لیا اور باہر تشریف لے گئے. جب باہر نکلے تو آگے سب سے پہلے ملاقات ہی سیدنا عمر سے ہو گئی. فرمایا عمر مبارک ہوئے، حضور مل گئے، حضور اندر باغ میں تھے اور یہ جوتا حضور کا ہے اور حضور نے یہ مجھے بتایا. جاؤ بار بتاؤ جس نے کلمہ اسلام صدق کے دل سے پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. آپ کو خوشخبری ہے، میں آگے دینے جا رہا ہوں. سیدنا عمر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے سیدنا ابو ہریرہ کے سینے پر دھکا دیا، وہ پیچھے گر پڑے. اور آپ پیچھے الٹو، پیچھے پلٹو. کیا کہہ رہے ہو؟ جو کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا. لوگ تو عمل ہی چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا روزے رکھنا چھوڑ دیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ بات کیوں بتلا؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا پیچھے پلٹ.
سیدنا ابو ہریرہ اٹھے اور سیدھا حضور کے پاس، جوتا بھی ساتھ ہی ہے، پیچھے سیدنا عمر بھی آ رہے ہیں۔ کیا ہوا ابو ہریرہ؟ فرمایا عمر سے میرے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے دھکا دیا ہے، گرا دیا ہے۔ فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ فرمایا محبوب جی آپ نے ان کو جوتا دیا؟ فرمایا ہاں دیا۔ فرمایا آپ نے یہ فرمایا؟ فرمایا ہاں عمر میں نے فرمایا۔ فرمایا یا رسول اللہ لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں تو جب سنا تو میں تو غصے میں آ گیا، میں نے اس کو دھکا دیا، یہ گر پڑا ہے، اور میں واپس آ کے آپ کے سامنے آؤں کہ یہ حدیث جو پاک جو ہے ہر بندے تک اگر پہنچتی ہے تو بندہ تو اعتماد توکل کر بیٹھ جائے گا، عمل چھوڑ دے گا۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ رہنے دے، عمر سچ ہے۔ کاغذ قلم لے آؤ۔ یا رسول اللہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور خاموش ہو کے فرمایا تم جو اختلاف کر رہے ہو لانی چاہیے نہیں لانی چاہیے، آپ باہر چلے جائیں، مجھے کس کی بات پسند ہے؟ عمر۔ یہ موافقات عمر ہے، یہ سیدنا عمر کی فضیلت ہے، یہ سیدنا عمر کی شان ہے، یہ سید عمر کا مقام ہے۔ اگر وحی الہی ہوتی، حضور کو لکھوانے کا آسمان کی طرف سے حکم آتا، حضور اتحاد کے طور پر بولے میں لکھوانا چاہتا ہوں، پھر اتحاد سے آسمان سے بدلایا گیا، محبوب رک جائیے، جو عمر کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضور رک کے خاموشی سے رکے۔ حضور جب خاموش رہ جائیں وہ دین ہوتا ہے۔ حضور اللہ کی وحی سے رکے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اجتہاد سے کہا مجھ پر شاید حرام ہے، وہی آئی آپ ایسا کیوں کہا؟ حضور نے اس قسم کا کفارہ دیا، رب نے اجتہاد کی وضاحت فرما دی، ایسے نہیں ایسے، پیغمبر نے چاہا میں لکھوں، رب نے فرمایا جو عمر کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، رہنے دے نہ لکھ۔ وفقات عمر ہے۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، بات بالکل کھول کے سامنے آ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ معروف مشہور لفظوں نے یہ کیا ہے کہ حضرت علی کی وہ خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یہ بات سرے سے باطل ہے۔ اگر لکھوانا چاہتے تھے، اگر لکھواتے تو کیا لکھواتے؟ اس کو ذرا کھول۔ اور کاغذ قلم آ جاتا، لکھوانا چاہتے اور لکھواتے تو پھر کیا لکھواتے؟ رافضیوں نے تو لگایا تکا، انہوں نے تو لگایا ٹل پچو، انہوں نے تو اپنا جو اندر کا زیب چھپا ہوا نظریہ تھا وہ ظاہر کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سننا ہے تو ہم سے سنیے۔ اگر کاغذ قلم آ جاتا تو حضور کیا لکھواتے؟ کیا یہ کاغذ قلم کا واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا؟ نہیں، اس بیماری کے 13 دن جو بیماری کے ہے، ان کے اندر حضور علیہ السلام نے جمعرات کے بعد جب نمازیں رہ گئی 17، 5 نمازیں جمعہ کی، 5 نمازیں ہفتہ کی، 5 نمازیں اتوار کی، 1 فجر کی نماز سوموار کی، اور 1 عشاء کی نماز جمعرات کی، 17 نمازیں صدیق نے مصطفیٰ کی زندگی میں مصلی رسول پہ جو پڑھائی ہے اس سے پہلے کا واقعہ حدیث مسلم میں سنیے۔ کاغذ قلم کا واقعہ ایک نہیں 2 ہے، حدیث کرتاس ایک نہیں 2 ہے، دونوں میں نیت ارادہ ایک ہے، الفاظ اسی طرح ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی ایسا فرماتی ہے، حجرہ عائشہ میں میرے حجرے میں میں اکیلی تھی، کوئی دوسرا نہ تھا، جہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی اور صحابہ نہیں تھے، اہل بیت میں سے اور کوئی شخص نہیں تھا،
अम्मा जी फरमाती है मैं अकेली थी, हजूर ने फरमाया आयशा मेरा ये ख्याल है अपने अब्बा जी अबू बकर को और अपने भाई अब्दुर्रहमान दोनों को बुलवाओ। या रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, क्या वजह है, क्यों बुलाना है इस वक्त? फरमाया मैंने चाहता हूं कि उन्हें पैगाम भेजे, बाप बेटा आए, कागज कलम ले आए, दोनों बाप बेटा आए, कागज और कलम साथ लाए और मैं उन्हें लिखवा दूं। मेरे बाद कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना न कर बैठे, कोई उम्मीदवार न बन बैठे, मेरे जाने के बाद कोई तलब न कर बैठे। मैं चाहता हूं लिखवा दूं कि मेरे बाद उलिल अमर आके खलीफा सिद्दीक होगा। मैं ये लिखवाना चाहता हूं। इस हदीस से आंखें बंद क्यों है? दोनों हदीस किरदास को मिलाइए, अकीदा अक्स कीजिए, क्या लिखवाना चाहते थे? मैं लिखवाना चाहता हूं कि सिद्दीक मेरे बाद खलीफा होगा। कोई चाहत ना करे, कोई तमन्ना ना करे, ले आओ कागज कलम। हजूर ने जब ये फरमाया फिर खामोश हो। एक मरतबा ये भी कागज कलम ले आओ, मैं लिखना चाहता हूं, कोई तमन्ना ना करे, कोई चाहत ना करे, सिद्दीक मेरे बाद होगा, बुलाओ उनको मैं लिखवा दूं। फिर खुद ही चुप कर गए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला पास बैठी, फरमाया अच्छा फिर रहने दो, या अल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबा बकर, मुझे आसमान से बतला दिया गया है, वो परेशान न हो, लिखवाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह इनकार करेगा, मोमिन इनकार करेंगे, जरा दुनिया से आके मेरे पास देखे, हम सिद्दीक के अलावा किसी को आने ही नहीं दे। आएगा ही अबू बकर आएगा। अबू बकर की खिलाफत जो है ये आज का मामला नहीं। उठाइए सुन नबी दाऊद, क्या हदीस पाक है। सैयदना अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम अस्कफ नामी शख्स, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम आया। आपने पूछा, आप तो रात और ज़बूर इंजील के आलिम है, यहूदियों के बहुत बड़े आप मुफ्ती और आलिम हैं, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं। फरमाया पूछिए ए अमीरुल मोमिनीन उमर, पूछिए। फरमाया अमानतदारी से बताना, तुम्हारी जो किताब तौरात और इंजील है उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा का जिक्र मौजूद है या नहीं? यहूदी आलिम बोला, ए उमर सच्ची बात है, तौरात और इंजील में तुम्हारे नबी का भी जिक्र है और तुम्हारे नबी के बाद 4 खलीफों का जिक्र भी है। फरमाया वो कौन से? फरमाया एक अबू बकर है, एक आप है, तीसरा उस्मान है और चौथा अली है। अल्लाह ने तौरात में मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले ही नाज़िल कर दिया था कि चौथा नंबर सैयदना अली का है। लिखवाना क्या था? लिखवाना वही था जो तौरात और इंजील में जिसका नंबर था। जहां भी कवालियों में लोग कहते हैं कि मस्त कलंदर है, अली का पहला नंबर है, मस्त है, और ये मस्ती का गीत है, ये शराबियों का गीत है, ये नशइयों का गीत है, ये मस्तियों के अंदर अकीदा है। होश हवाश और समल के अकीदा ये है, पहला नंबर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह ताला। कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, इज्मा उम्मत ये कहता है, बने ऐसे है, हुआ ऐसे है। रब आसमान पहला नंबर सिद्दीक का लिखा है तो वही बने है। रब ने अली पाक का लिखा होता, अल्लाह की कसम पहले नंबर पर अली पाक ही आता। अगर ऐसे समझ नहीं आई, इससे आगे बढ़ता हूं। एक हदीस पेश करके बात खत्म करने की तरफ लाता हूं। हदीस क्या है? हजूर की जिंदगी का ये जुमरात के बाद का वाक़या है। इस हदीस किरतास से बाद का वाक़या है। हजरत अब्बास चचा हजूर का और सैयदना अली दोनों हजूर की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए हुजरा पाक में दाखिल। हजूर की खैरियत पूछ। ये हदीस काबिल गौर है।
اور رافضیوں کے لیے بہت بڑی پھکی ہے، تاکہ ساری وہ باتیں جو کہتے ہیں ساروں کا جواب اس ایک حدیث میں ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری، بخاری ساری کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک آدھ روایت پڑھ کے عقیدہ بناتے ہو؟ ساری بخاری پڑھو، ایک حدیث کو جوڑو، سمجھ آئے حدیث میں کیا لکھا۔ حضور کی تیمارداری کے لیے عباس، سیدنا عباس اور سیدنا علی حضور کے پاس اندر آئے، خیریت پوچھی اور باہر تشریف۔ صحابہ مسجد نبی میں موجود، جب اندر سے حجرے سے نکلے حضرت عباس و علی سارے صحابہ آگے ہوئے، سناؤ اندر گئے ہو حضور کے پاس تو حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں حضور کی صحت پہلے سے کہیں بہتر، ٹھیک نظر آ رہا، چہرہ پاک حضور کا، حضور کی صحت بہت بہتر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی۔ اب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنی، فرمایا اے علی تم عمر میں چھوٹے ہو نا، تمہیں کیا پتا، میں بتلاتا ہوں۔ میں نے عبد المطلب کی آل اولاد کو، بنی ہاشم کے بزرگوں کو مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جو موت کے وقت ان کے چہرے کے آثار اپنے خاندان میں زہر ہوتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اپنے بزرگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو مجھے چہرے پر جدائی کے اثرات محسوس ہو رہے۔ 2-3 دن انتظار کرو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آج تو پتہ نہیں ان الفاظ کو برداشت بھی آپ کرتے ہیں یا نہیں۔ سیدنا عباس کے الفاظ جو ہے وہ تو پھر امانتاً بیان کرنے ہے نا۔ فرمایا اے علی آج تو حاکم رسول اللہ ہے نا، آج تو وقت کے حاکم رسول اللہ ہے، الامر وہ ہے، رسول اللہ وہ ہے، حاکم وہ ہے۔ آپ کے گھر آنے سے، حضور کے گھر سے احکام نکلتے ہیں۔ 2-3 دن انتظار کرو، جب حاکم کوئی اور ہوگا اور ہم محکوم ہوں گے، حاکم وہ کوئی اور ہوگا جس کو بنایا جائے گا، ہم محکوم ہوں گے۔ 2-3 دن بس انتظار کرو۔ سیدنا عباس جب یہ الفاظ کہے نا، پھر خود ہی بولے کیا خیال ہے، اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرانے تھے نا، سمجھدار تھے، بزرگ تھے۔ عباس فرماتے ہیں ہم دونوں مل کے اندر حضور کے پاس نہ جائیں، ایک دفعہ پھر جائیں۔ بیماری کی حالت میں نے دیکھ لی ہے، اثار موت ظاہر ہو چکے ہیں، 2 دن ہیں یا 3 دن ہے، بس میرا یہ ارادہ ہے، تجویز ہے، خواہش ہے، چاہت ہے، ہم اندر جا کے حضور کے پاس جائیں اور پوچھیں، فل نسألہ، ہم سوال کریں، فی من ھذا الامر اولی الامر، پوچھ نہ لیں، سوال نہ کر لیں کہ تمہارے بعد خلیفہ کون ہوگا، تمہارے بعد حاکم کون ہوگا، یہ سارے معاملات اے حکومت کس کے حوالے کر رہے ہو۔ اندر چلے جائیں، جا کے پوچھے، فائدہ کیا ہو۔ ان کان فینا علمنا ذالک، اگر حضور نے ہمارا نام لے لیا، اگر حضور کے بعد آپ اور میں، چچا یا بھتیجا، ہم دونوں میں سے جس کے نام لے لیا، ہمیں پتہ تو چل جائے کہ ہم ہیں حضور کے جانے کے بعد حاکم خلیفہ، پتہ چل جائے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَا، اگر ہمارے علاوہ کوئی اور ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، اپنا بھی پتہ چل جائے گا، ہم ہوں گے تب بھی، کوئی اور ہوگا تو تم۔ فَأَوْصَىٰ بِنَا، ہمیں ہو سکتا ہے اندر جائیں تو حضور ہمارے بارے کوئی وصیت کر دے، وصی رسول اللہ، فَأَوْصَىٰ بِنَا،
अशहदु अन्ना अमीर अलमोमिनीन व इमाम अलमुत्तकीन या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलियुल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के वसी यानी वसीयत की कि मेरे बाद अली होगा। ये कलमे का जुज बनाया है रात। फाओसा बिना, अंदर जाके पूछ ले, अगर हम वसी हैं तो पूछ ले। अगर हमारे हक में वसीयत है, वसी का माना होता है वो शख्स जिसके बारे में वसीयत की जाए। अगर वसीयत है पता चल जाए। तुम्हारे कलमे के साथ ये अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ा लेने से वसी तो नहीं बन जाती, खिलाफत तो नहीं मिल जाती। अब अजान के जरिए ही मनवाई जाती है, हकीकत में तो नहीं है। जबरदस्ती जोर से मानो अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन व कातिल मुशरिकीन अलियुम वलियुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फस, मानो कि बिला फजल खलीफा है। अब अजान से नहीं माना जाता। दलाइल दीजिए। पूरी जुर्रत और हिम्मत और दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, शिया की मारकतुल अराब कुतब में ये अजान नहीं है। अजान वही है तो हम देते। ये अजान के अंदर अल्फाज बना के ऐलान करवा के लोगों को दिया गया है ताकि लोग अजान के अंदर हम ऐलान करते रहे और अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत का इनकार होता रहे और हमारे अकीदे का प्रचार होता रहे। अल्फाज के अंदर दाखिल किए अजान क्या, क्योंकि अपनी किताबों में ये अजान नहीं है। सुनिए, बहुत सा बिना हमें वसीयत हो जाएगी, हम वसी बन जाएंगे हजूर की। आओ अंदर चलते हैं। अब्बास के अल्फाज आपने सुन लिए, अब मौला अली की शान सुन, उनके अल्फाज सुनिए, उनके अल्फाज पे बात खत्म कर। सैयदना अली पाक ने क्या फरमाया? इन्ना फक़ाल अली रज़ी अल्लाह तआला अन, फक़ाल अली, अली पाक फरमा रहे अब्बास के जवाब में, हदीस बुखारी में अली पाक के अल्फाज सुनिए। फक़ाल अली, अली पाक ने फरमाया, अपने चचा के जवाब में फरमाया, हजूर की बीमारी की हालत में फरमाया, मस्जिद नबी में खड़े होकर सहाबा की मौजूदगी में फरमाया, काला अली इन्ना वल्लाह, अल्लाह की कसम। कौन उठा रहा है कसम? अली। भाई यकीनन बात सीधी सादी है। ए चचा अब्बास, अल्लाह की कसम, लाइन सअलनाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चचा अगर हम दोनों चले गए अंदर, हजूर से पूछ लिया, सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद हाकिम, वसी, नायब, खलीफा कौन होगा, पूछ लिया, तो फिर क्या होगा? फमना अना हा, अगर हजूर ने कर दिया इनकार। यहां एक और भी फकी दी जा सकती है लेकिन वो सख्त हो जाए। किसी पर जरा तवज्जो कर। शेर खुदा क्या फरमाते, महबूब खुदा क्या फरमाते, सैयदना अली क्या फरमाते? अगर अल्लाह की कसम हम अंदर चले गए, हजूर से पूछ लिया और हजूर ने फरमा दिया कि तुम नहीं हो, ए अब्बास तुम भी नहीं हो, ए अली तुम भी नहीं हो, ना मेरे नायब हो, ना मेरे खलीफा है मेरे बाद हो, ना तुम मेरे वसी हो, ना तुम उलिल अमर हो, मेरे जाने के बाद तुम खलीफा बनो। अगर नहीं बनोगे, अगर हजूर ने ना कर, फिर क्या होगा? ला युतीना हन्नास, वादा। फिर ये बात सुन ले, अगर ना जाए और ना पूछे तो हो सकता है किसी नंबर पे हम आ जाएं, और अगर हजूर ने पूछ लिया और हजूर ने फरमाया नहीं, फिर जिंदगी भर नंबर कोई नहीं, फिर लोग कभी नहीं बनाएंगे। कौन बयान करेगा सारी बुखारी को? मतलब की लेते हो, जो मतलब के खिलाफ हो छोड़ते हो, पूरी हकायक क्यों नहीं बयान करते? क्या फरमाया था? यहां थोड़ा सा ना रुक के, ताकि थोड़ी सी बात बैलेंस ठीक हो जाए, तवाज़ुन बरकरार रहे। हदीस आपके सामने रख देता हूं, बड़ी मशहूर हदीस है। जब हजूर बीमारी में थे,
بار بار بخار کی وہ شدت، پوچھتے تھے جماعت ہو گئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ پوچھا، پھر فرمایا اچھا لگتا ہے مجھے آج کہ میں نہیں جا سکوں گا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ جماعت کرائیں۔ اہل بیت موجود ہیں، ازواج رسول موجود ہیں، سارے چپ ہیں۔ ایک امی عائشہ بولی یا رسول اللہ میرے ابے کو رہنے دے، میرے ابے کو رہنے دے، یہ سپرد ان کے نہ کرے، یہ بڑا بھارا مسئلہ ہے، امر کا، خلافت کا، امامت کا، جماعت کا، یا رسول اللہ یہ رہنے دے، کسی اور کو کہہ دے، میرا ابا نرم دل ہے، وہ آپ کے مسلح پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا، کسی اور کو کہہ دے، عمر کو کہہ دے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جماعت کرائیں۔ تکرار ہے یا رسول اللہ رہنے دے، میرا ابا نرم دل ہے، نہیں جا سکے گا، مسلح پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا تکرار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جماعت کرائیں۔ پھر ساری ازواج، امی عائشہ ساری ازواج کے پاس گئیں، ان کو ساتھ لا کے آئیں، یا رسول اللہ تو سارے مل کے ازواج سے کہا تم کہو میرا ساتھ دو، سفارش کرو، میرے ابے کو رہنے دے، یا رہنے دے رہنے دے رہنے دے، سانو عہدہ نہیں چاہیے، سانو منصب نہیں چاہیے، سانو رہن دو۔ یہ صدیق کا گھرانہ۔ فرمایا یا رسول اللہ رہنے دے، ساری بیویوں نے اکٹھا کہا یا رسول اللہ عائشہ کہہ رہی ہے میرے ابے کو رہنے دے۔ فرمایا مصر کی عورتوں کی طرح بار بار تکرار کر رہی ہو، اختلاف کر رہی ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نہیں مانتا ابو بکر کے علاوہ، اللہ نہیں مانتا ابو بکر کے علاوہ۔ کون سی دلیل چاہیے آپ، کس قسم کی دلیل چاہیے صدیق کی خلافت کے لیے اور امامت کے لیے؟ فرمایا اگر حضور نے فرما دیا نا کہ عباس و علی نہیں ہے، پھر ہمیشہ علی کوئی نہیں بنائے گا۔ آگے وَإِنِّي وَاللَّهِ، یقیناً اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کون فرماتے ہیں؟ علی پاک، لا صلحا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے سوال نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے نہیں پوچھوں گا۔ تم کہتے ہو غدیر خم پہ اعلان خلافت علی کا ہو گیا تھا، تم کہتے ہو تبوک کے سفر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا، تم کہتے ہو حضور لکھوانا علی کی خلافت چاہتے تھے، علی فرماتے اللہ کی قسم میں رسول اللہ سے نہیں پوچھوں گا، اگر میں نے پوچھا حضور نے نہ کر دی پھر کبھی کوئی بنائے گا نہیں، لہذا علی پاک کی خلافت نہیں لکھوانا چاہتے تھے۔ حدیث کرداس یہ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ لکھوانا چاہتے تھے صدیق کی خلافت کو۔ عمر نے بھی سچ کہا، عمر کی فضیلت صدیق کی فضیلت ہے، اور ساتھ ہی یہ بات طے کر لے خلافت صدیق کو لکھوانا چاہتے تھے، اجتہاد کا حضور کا لکھوا دو، آسمان سے وہی آئی میرے پیارے آ جائیے، ہم صدیق کے علاوہ کسی کو آنے ہی نہیں دیں، اور پھر نہیں آئے، وہی ہوا جو رب آسمان پہ چاہتا تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ باغ فدق جو اعتراض ہے صحابہ پر، اس پر بات آئندہ خطبہ میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔